بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 12 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ پٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پٹرول اسٹیشنوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگران ٹیمیں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پٹرول اسٹیشنوں پر اچانک چھاپے مار رہی ہیں اور اس بات کا پتہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ پٹرول اسٹیشنوں کے مالکان ای اسکرین پر پٹرول کے نئے نرخ دے رہے ہیں یا نہیں، اور پٹرول بھرتے وقت نئے نرخوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نگران ٹیمیں نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پٹرول اسٹیشنوں کے خلاف صارفین سے رپورٹیں بھی لے رہے ہیں۔ وزارت تجارت نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ پٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے اسٹیشنوں کے خلاف صارفین شکایت مرکز 1900 پر رابطہ کر کے رپورٹ درج کرائیں۔ یاد رہے کہ سعودی ارامکو نے پیر کو مئی کے لیے پٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ 1 لیٹر 91 پٹرول کی قیمت 1.31 ریال سے کم ہو کر 0.67 حلالہ اور 95 پٹرول کی قیمت 1.47 ریال سے کم ہو کر 0.82 حلالہ ہو گئی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ اور قائم مقام وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد الجدعان نے کرونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت سعودی ویژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی 5% کی بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب جاری بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین، وزارتوں اور محکموں اور کارپوریشنوں، اتھارٹیز، مراکز اور سرکاری پروجیکٹس پر کام کرنے والے ایسے تمام افراد جو سول سروس قانون کے تحت نہیں آتے کو دی جانے والی مالی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق کمیٹی کو 30 کے اندر سفارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ محمد الجدعان نے مزید کہا ہے کہ ملک عالمی وبا کرونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اور اقتصادی اثرات سے کم از کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے زور دے کر کہا ہے کہ نئے اقتصادی اقدامات طبی، سماجی اور اقتصادی منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل ہے۔ حکومت بحران کو شدید بننے سے روکنے کی خاطر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے پیش کی ضروری اقدامات کرتی رہے گی۔ محمد الجدعان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وبا کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی بحران نے سعودی معیشت کو 3 جھٹکے دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سرکاری خزانے کی کارکردگی اور اس کے استحکام پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہے، اس لیے ان جھٹکوں سے معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق کرونا کے بحران نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی ہے، جس سے تیل کے نرخ متاثر ہوئے ہیں اور تیل کی آمدنی جس پر قومی بجٹ کا انحصار ہے انتہائی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بحران کے باعث حکومت کو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کرنا پڑے۔ اس حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں جن کا نتیجہ مملکت میں بیشتر اقتصادی سرگرمیوں کی معطلی یا بڑے پیمانے پر کمی کی صورت میں برآمد ہوا ہے۔ اس سے تیل کے علاوہ ہونے والی آمدنی اور شرح نمو بھی متاثر ہوئی ہے۔ محمد الجدعان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا بحران کے باعث سرکاری بجٹ میں ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے اخراجات کا اضافہ کرنا پڑا جو بجٹ میں شامل نہیں تھے اور جن کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ حکومت نے صحت خدمات، علاج اور کورونا سے بچاؤ کی استعداد بڑھانے کے لیے شعبہ صحت کو اضافی بجٹ دیے، جبکہ سعودی شہریوں کی ملازمت بچانے اور وبا کے اثرات کم کرنے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ریلیف فنڈ منظور کرنا پڑا۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام چیلنجوں کا مجموعی نتیجہ سرکاری آمدنی میں کمی اور قومی بجٹ پر دباؤ کی صورت میں برآمد ہوا۔ صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور تیل کے ماسوہ آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام مالیاتی اور اقتصادی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے، جس کی بنا پر اعلیٰ قیادت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جو زیادہ موزوں ہوں، جن کا نقصان محدود ہو اور جن کے اثرات معمولی درجے کے ہوں۔ وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ متعدد سرکاری اداروں کے اخراجات کی دفعات کی منسوخی
توسیع التواہ سعودی ویژن کے متعدد پروگراموں اور رواں مالی سال کے بڑے منصوبوں میں کمی کر کے 100 ارب ریال حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں مزید کمی کرے گا۔ سعودی عرب نے جون سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت توانائی نے آرامکو کو 1 جون سے تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ طور پر مزید یومیہ 1 ملین بیرل کی کمی کی ہدایت کی ہے۔ مملکت نے یہ فیصلہ رضاکارانہ بنیادوں پر کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپریل میں اوپیک پلس معاہدے کے تحت تیل کی یومیہ پیداوار میں 48 لاکھ بیرل کی کمی کی تھی۔ جون میں سعودی عرب 58 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم نکالے گا۔ سعودی آرامکو نے وزارت توانائی کی ہدایت پر مئی میں بھی مقررہ ہدف سے کم ہی تیل نکالا تھا۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں مزید کمی کا رضاکارانہ فیصلہ اوپیک پلس معاہدے میں شامل ممالک کو تیل پیداوار میں مزید کمی کی ترغیب دینے کی غرض سے کیا ہے۔ سعودی عرب کا مقصد یہ بھی ہے کہ معاہدے میں شامل تمام ممالک تیل معاہدے کی لازمی پابندی کریں۔ اس کے بغیر بین الاقوامی تیل منڈی میں استحکام نہیں آئے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا اعلان ہوتے ہی تیل کے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں فیملی تقریب میں شریک 30 افراد کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے پھر خبردار کیا ہے کہ فیملی تقریبات اور پروگرام نے کورونا وائرس لگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تقریبات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پیر 11 مئی کو نئے کورونا وائرس سے متاثرین میں 30 ایسے افراد شامل ہیں جو فیملی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور اسی کے نتیجے میں مہلک وائرس کی زد میں آگے ہیں۔ العبد العلی نے کہا ہے کہ مشاہدے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ اجتماعی تقریبات پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سماجی میل ملاپ سے باز رہنے سے متعلق وزارت صحت کی ہدایت کی خلاف ورزی کیے چلے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ کورونا وائرس سے متاثرین میں خواتین اور بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب تک متاثرین میں مقامی شہریوں کا تناسب کم تھا مگر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقامی شہری ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ ڈاکٹر العبد علی نے خبردار کیا ہے کہ متعدد خاندانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، گھر سے بلا ضرورت نکلنا اور مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ہدایات کی پابندی نہ کرنا سنگین نتائج کا باعث بن رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ رمضان میں افطار اور سحری کرتے ہوئے دسترخوان پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، متوازن صحت بخش غذا کا استعمال کریں، سیال اشیاء وافر مقدار میں لیں تاکہ جسمانی صحت برقرار رہے اور مزاحمتی نظام قائم رہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العبد علی کا مزید کہنا یہ ہے کہ افطار دسترخوان پر سحری سے قبل سب لوگ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، دسترخوان پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، کھانے پینے کے برتن الگ رکھیں، کھانے کی اشیاء کا تبادلہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ افطار دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھنا ہمارے معاشرے کی پسندیدہ روایت ہے۔ اس کی بدولت رشتہ دار اور احباب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تاہم کورونا کی وبا کے دوران سماجی فاصلہ رکھنا بھی اشد ضروری ہے۔ سعودی عرب میں غار حرا اور غار ثور کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایسپیے کے مطابق غار حرا اور غار ثور اسلامی تاریخ کے 2 اہم غار ہیں۔ پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرتے وقت پہلی پناہ گاہ کے طور پر غار ثور کا سہارا لیا تھا۔ حج عمرہ اور زیارت پر آنے والے مسلمانان عالم مکہ آتے ہیں تو ان دونوں غاروں کی زیارت کا پروگرام بناتے ہیں۔ دونوں غاروں کی تجدید و تزئین کا کام 3 مرحلوں میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں غار حرا اور غار ثور کے اطراف اور آنے جانے والے راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں تاریخی غاروں کے لیے منصوبوں کا اعلان گورنر مکہ شہزادہ خالد فیصل نے کیا تھا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے مرحلے میں غار ثور اور غار حرا کے اندر سنگ مرمر کے ٹکڑے ہٹائے جائیں گے اور سیمنٹ کی سیلیں صاف کی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں لکڑی، لوہے اور ٹین سے بنائی گئی عارضی تنصیبات بھی صاف کی جائیں گی۔ یہ سارا کام چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ غار حرا اور غار ثور کے منصوبوں کی نگرانی میں گورنریٹ مکہ، رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ المکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلدیہ مکہ المکرمہ بھی حصہ لے رہی ہے۔
دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔